بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ شہباز شریف نے سما ٹی وی پر ندیم ملک کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں جنرل باجوہ سے ہونے والی ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے اور اس سے ایک خاص تاثر قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر اینکر عمران خان اور ارشد شریف نے کچھ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان کے مستقبل کی سب سے بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ صحافی عامر متین نے 2 نمبر صحافیوں کی جئی تی پھیر دی ہے۔ تازہ ترین ڈیولپمنٹس پر اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ ہمیشہ کی طرح سماعت کرنے کے بعد قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ نجم سیٹھی، حامد میر اور پورا طبقہ ملامتیہ جس طریقے سے بغض عمران کے اندر اس وقت سیاسی جماعتوں کے ساتھ، خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان کے ساتھ مل چکے ہیں، یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی، ادارے رائے اور جمہوریت کے لبادے کے اندر ہمیشہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر شامل رہے ہیں اور جہاں سے ان کو کچھ ملتا ہے یہ اپنے طور پر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی ان کے عنوانات جدا جدا ہوتے ہیں کہ ہم یہ آزادی، ادارے رائے اور حقیقی جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آج کل جس طرح بک رہے ہیں اراکین پارلیمنٹ، اس کے بعد آپ کو واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ ان کو جمہوریت اور آزادی، ادارے رائے اور ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب نجم سیٹھی نے جس طرح 2 دن پہلے بدتمیزی کی اور وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بات کی کہ اگر یہ نہیں جائیں گے تو عوام ان کو جوتے مار کر نکالیں گے، اب یہ ایک بڑی غیر پارلیمانی زبان ہے۔ اس پر جو عامر متین ہے انہوں نے بڑا ان کو سخت جواب دیا۔ حالانکہ عامر متین حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر ہمیشہ ناقد ہوتے ہیں، بڑے انہوں نے جو ہے وہ اس حکومت کی مخالفت کی ہے، لیکن ایک جینون صحافی ان کو سمجھا جاتا ہے اور ہر حکومت سے ان کو ویسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 2 نمبر صحافی کس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اب کل میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، لیکن مزید وہ کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو امید تھی، یعنی نجم سیٹھی وغیرہ کو، کہ فاروق لغاری کی مخبری کی وجہ سے ان کی نواز شریف کوئی عہدہ دے دے گا۔ پتہ چلا کہ شاید حامد ان سے بڑا مخبر نکلا اور پنجاب کا گورنر بن گیا۔ پھر انہوں نے نواز شریف کے خلاف لکھنا شروع کر دیا، پھر ایک رات ان کو اٹھا لیا گیا اور گواہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنے چھتر لگوائے نواز شریف نے کہ لوگ رو پڑے۔ ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی۔ ہمارے رہنما ہما علی نے ان کے لیے جلوس نکالا، مگر سمجھ نہیں آتا کہ اس ماضی کے باوجود نواز شریف کی پی سی بی سمیت ہڈیوں نے ایسا کمال کر دکھایا کہ انہوں نے ڈین کو ووٹ دے کر پھنسانے کی کوشش کی مگر وہ نہ پھنسا۔ ہاں میں بھول گیا، یہ عامر متین کہہ رہے ہیں، عامر متین کے اس کے نجم سیٹھی کے حوالے سے، ہاں میں بھول گیا، نواز شریف کو تیسری حکومت میں سمجھ آئی کہ سب سے آسان بکاؤ مال تو یہ جعلی لبرل ہے، یعنی جو لبرل ٹولہ ہے۔ کسی کے منہ میں پی سی بی کی ہڈی ڈالو، کسی کو چھوٹے مقدمے میں کروڑوں کی فیس دو، یعنی وکیل جو ہیں ان کو بھی نوازتے ہیں یہ حکومتیں، کسی کے چھوٹے مقدمے میں کروڑوں کی فیس دو، جیسا کہ ای او بی آئی میں غریبوں کی پینشن کے لیے اب میں کیا نام لوں، کن سے وکیل پیش ہوئے، بس چھوڑیں، سب سے سستے لبرل نکلے۔ کچھ نے این جی اوز کے نام پر کروڑوں کی جائیدادیں بنائی، باقی جعلی سیاسی اسائلم لے گئے۔ جس طرح سے پاکستانی انقلاب بیچا گیا یہ ایک شرم کا مقام ہے۔ کتنے بے شرم لوگ ہیں کہ انہوں نے اصلی لوگوں کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ نجم سیٹھی اور بکاؤ صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے جو بات کر دی ہے، میرا خیال ہے مزید گنجائش نہیں بنتی، اور بہتر ہوتا ہے کہ جب کوئی صحافیوں کو ایکسپوز کرتا ہے، اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پورا یہ ٹولہ کس طریقے سے اب عمران خان کی حکومت کے خلاف کیوں ایک فریق بن کر کھڑا ہے، اور روز اپنی تصاویریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کارندے ہیں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹویٹ کرنا اور ایسے زہر کرنا کہ عمران خان ہم تمہاری حکومت کو گرانے کے لیے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان کا ایک ایسا گھٹیا اور گھنونا کردار ہے جس پر ہمیشہ تاریخ کے اندر یہ سیاہ باب کے طور پر ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اب اسلام آباد کے اندر اس وقت بڑی گہما گہمی ایک تو سیاسی ہے، لیکن قانونی محاذ پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پاکستان کے مستقبل کی سب سے بڑی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک طرف جو صدارتی ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دیا گیا، اور جب تک ویڈیو پبلک ہو اس کی سماعت کا آغاز بھی ہو چکا ہوگا،
اور آپ کے پاس ٹکر بھی پہنچ رہے ہوں گے، لیکن دوسری طرف جو شہباز شریف ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے ساتھ بلاول ہیں، اور ان کے بڑے بڑے وکلاء آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پہنچے ہیں، اور انہوں نے بھی ایک درخواست دی ہے، اور اس درخواست کے اندر کہا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے انہوں نے قانون کی اور آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں، اور ان کو اجلاس جو ہے 14 یوم کے اندر وہ حاضری یقینی بنانی چاہیے تھی ممبران کی، لیکن انہوں نے اس اجلاس کو لیٹ کر دیا ہے، لہذا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اپوزیشن جماعتیں، آپ کو علم ہے، آرٹیکل 6 کا مطالبہ کر رہی ہیں، حالانکہ ایک اگر آئینی شک کی وائیولیشن ہو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگے گا اسپیکر پر، لیکن دوسری طرف یہاں اربوں روپے لوٹ کر آئین کی وائیولیشن کریں تو کوئی آرٹیکل 6 نہیں لگتا۔ یہاں پر اسلامی شکوں کا مذاق اڑایا جائے روز، یہ تمام خونی لبرل اور سیاستدان مل کر، پھر بھی آرٹیکل 6 نہیں لگتا۔ یہ جو اپنے مفاد کے اندر آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ ہر معاملے کے اندر آرٹیکل 6 کو لے کر آتے ہیں۔ اب جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ہم بڑی عام خبر پر بات کریں گے۔ اب اس میں کہا گیا کہ آرٹیکل 63A کی جو تشریح ہے، صدارتی ریفرنس کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ ضمیر بیچنے والوں پر آرٹیکل 63 کے ساتھ 62(1)(f) لاگو کیا جائے۔ ماضی کی طرح آج پھر فلور کراسنگ اور ووٹوں کی خرید و فروخت عروج پر ہے۔ مسودے کے متن میں کہا گیا کہ ارکان کی میڈیا پر فخریہ انداز میں اپنے انحراف کا اعتراف کیا ہے۔ آئین کے تحت منتخب نمائندے ذاتی مفاد کی تکمیل کے لیے آزاد ہیں۔ منحرف رکن کو کسی بھی مرحلے پر ووٹ کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ منحرف رکن مستعفی نہ ہو تو اسے تا حیات نائل اور اپیل کے حق سے محروم کیا جائے۔ مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ منتخب اسمبلی نمائندوں کو پارٹی پالیسی سے اختلاف کا حق ہے، لیکن انحراف کا نہیں۔ منحرف رکن کے خلاف 63A کی تشریح تک اس کا ووٹ متنازع قرار دیا جائے، یعنی یہ سٹیج جو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ صدارتی ریفرنس میں آرٹیکل 63A کی امانت اور خیانت کے تناظر میں قانونی تشریح کی درخواست کرتے ہوئے کہا گیا کہ سپریم کورٹ بار بار فلور کراسنگ کو ناصور قرار دے چکی ہے۔ 62 اور 63A کی واضح تشریح ووٹوں کی خرید و فروخت بند ہونی چاہیے۔ اب یہ سوالات اٹھا گئے ہیں کہ نائلی تا حیات ہوگی یا یہ پورا جو متن ہے اس مسودے کا دائر ہے، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہے جو اگلی ویڈیو کے اندر بھی ہم جو آج کی کارروائی ہے اس کا ذکر کریں گے۔ اب ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ بہت سارے لوگ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ پی ٹی آئی اور کچھ ان کے حمایتی لوگ ایک مہم چلا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں افواج کے خلاف نہ تو مہم چلانی چاہیے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر جو رول رہا ہے اور اب جس طرح کی ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس کے تناظر میں اگر کوئی سیاستدان یا کوئی صحافی تبصرہ کر رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے لانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے NRO بھی مل چکے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کو سعودی عرب بھی ایک ڈیل کے ذریعے بھیجا جا چکا ہے، پھر ایک ڈیل کے تحت بے نظیر کو پاکستان واپس لایا گیا، امریکیوں کا اس میں کردار تھا اور ہمارے ادارے اس کے اندر آن بورڈ تھے اور سارے معاملات طے ہو رہے تھے۔ لہذا یہ چیزیں جو ہے کچھ سوالات، اور ایک انٹرویو دیا ہے سما ٹی وی پر ندیم ملک کو شہباز شریف نے۔ ویسے تو اتنے بڑے ایکٹر ہیں، ابھی تک اپنے منی ٹریل وہ نہیں دے سکے، جھوٹ بولا ہے اور بیماری کرپشن کی ہے۔ اب یہ تاثر جو ہے ایک تقویت جو ہے اس کو پہنچتی جا رہی ہے کہ یہ ویسے سارے نہیں مل سکتے، یہ کوئی نہ کوئی اس کا ایک میکانزم بنایا گیا ہے، اور اپوزیشن جماعتیں عمران خان کو کیوں ہٹانا چاہتی ہیں، اور اس کے اندر ایک سوال جو ہے ظاہر ہے وہ اگلی اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو عام سوال اٹھایا ہے وہ اینکر ارشد شریف نے اٹھایا ہے۔ انہوں نے یہ سوال جو ہے وہ اٹھا کر یہ بتایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے یہ انٹرویو دیا ندیم ملک کو، جس میں شہباز شریف نے ذکر کیا آرمی چیف سے اپنی ملاقاتوں کا، اور ملاقاتیں ظاہر ہے وہ خفیہ ہوئی ہیں، اوپن ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے اینکر ارشد شریف اور جو عمران خان ہیں انہوں نے بھی اب کمنٹ کیا ہے اس پر۔ اب ارشد شریف یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ پروڈکٹیو، نتیجہ خیز اور مثبت بات چیت ہوئی، یہ شہباز شریف نے اپنی اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ بات کی ہے۔ اس سے کئی جو ہے ایک تاثر مل رہا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اور ملکی معاملات تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوئے ہیں، اور اب چونکہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی طرف سے ایک ماحول بھی بن گیا ہے، اور یہ سارا جو اس وقت کھیل ہے
اس کے تناظر کے اندر اگر ایک لیڈر آف دا اپوزیشن یہ بات کر رہا اور ٹی وی چینل اس کو اگلا وزیر اعظم بنا کر ابھی سے جو ہے وہ پیش کر رہے ہوں تو یہ سوالات تو پیدا ہو رہے ہیں۔ اب اس پر ارشد شریف جو ہے انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اور یقیناً یہ پاکستانی قوم بھی جاننا چاہتی ہے۔ ہمارے چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، یعنی ہمارا ان سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر ایک خاص صحافیوں کا جو طبقہ ہے، جب سے نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ نیوٹرل کی جو گردان ہے اور اس کے اندر پھر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئی جو کبھی بھی نیوٹرل کھیل ہی نہیں سکے پوری زندگی کے اندر، وہ بھی کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اس وجہ سے، جب ایک چور کہے کہ بندہ فلاں ایماندار ہے تو یہ بڑا ایک مطلب ہے حیرانگی ہوتی ہے۔ اب یہ سوالات اٹھائے انہوں نے، وہ کہتے ہیں ارشد شریف کہ یہ ملاقاتیں کب ہوئیں جن کا اقرار شہباز شریف کر رہا ہے؟ کیا ان ملاقاتوں کا پریس ریلیز آئی ایس پی آر نے جاری کیا؟ کیا شہباز شریف نے بتایا کہ ان کے اکاؤنٹ میں 25 ارب کے ٹیٹیز کیسے لگی، یا اس سے سوال ہوا؟ یعنی اداروں نے، اگر آرمی چیف ہے کوئی بھی، اگر خفیہ، ایک تو ہے اوپن ملاقات وہ ہوتی رہتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وزیر اعظم کے علم میں لا کر یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اب یہ جو سوال ارشد شریف نے اٹھایا ہے، ظاہر ہے یہ پوری قوم کا سوال ہے۔ اگر یہ ملاقات اوپن ہوئی ہے تو اس کی کوئی پریس ریلیز آنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے لیڈر آف دا اپوزیشن کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہوئی یا پرانی کوئی ملاقات تھی جو علم کے اندر تھی تو پھر شہباز شریف نے اس انٹرویو کے اندر کیوں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے؟ ابھی 2 دن پہلے فضل الرحمان نے بھی ایک پرانی ملاقات کا اس حوالے سے تاثر دیا ہے کہ جیسے ابھی ملاقات ہوئی ہے، معیشت پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہوئی ہو۔ اب یہ جو سوال ارشد شریف نے اٹھایا ہے، یہ پاکستانی پوری قوم کا اس وقت سوال ہے کہ کرپٹ اور جعلی ٹیٹیز والے لوگ، اور یہ کہنا کہ میں ہمیشہ درمیان میں بڑا نیوٹرل کردار ادا کرتا رہوں، آرمی چیف ہوں، وزیر اعظم نواز شریف ہوں، اور یہ میرا ایک بڑا مطلب ہے وہ جو ایکٹنگ ہے اس کی خاص ایک پیرائے کے اندر، یہ سوالات یقیناً کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس پر جو اینکر عمران ریاض ہیں انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے بڑے ہلکے انداز کے اندر، یعنی ایک تو ان سوالات کو تقریباً انہوں نے انڈورس کیا ہے اور لوگ ان کو بڑا سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سوچنا بھی نہ، ارشد شریف کے جو اس کے ٹویٹ پر وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ سوچنا بھی نہ، یعنی کوئی پریس ریلیز نہیں آئی ہوگی اور کوئی یہ معاملات اور نہ ہی کوئی یہ سوالات آئے ہوں۔ تو اس وقت ایک قومی چوروں کا دوبارہ پاکستان کے اقتدار پر قبضہ، اور ایک ایسا بندہ جس پر کرپشن کا الزام نہیں ہے اس کو ہٹانے کے لیے جمع ہونا، اور یہ پورا جو معاملہ ہے اس کو یہ کوئی کمپین نہیں ہے کہ یہ ہمارے اداروں نے یہ کر دیا ہے اور کمپین ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف یہ ایک حساب کتاب اپوزیشن کی طرف سے شروع ہو جانا اور یہ سوالات اور ریویو مانگنا، یہ یقیناً اس پر بہت کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی پاکستانی اپنی فوج کے خلاف نہ تو چل سکتا ہے، نہ چلنے کا سوچ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسے انڈیویجول وہ اگر کوئی ان کا کردار ہے تو یقیناً وہ سامنے آنا چاہیے، اور اس کے اندر یہ جو کچھ شکوک و شبہات ہیں حکومت کو بھی کلیئر کرنے چاہیے اور اداروں کو بھی کلیئر کرنے چاہیے، تاکہ عوام جو ہے وہ پہلے کی طرح ہی اداروں کے ساتھ کھڑے ہو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اداروں کو عوام کی ضرورت پڑے اور عوام نیوٹرل ہو جائے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔